الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم میرے محترم بھائیوں بزرگوں، کئی جمعوں سے یہ بات عرض کی تھی، کامیاب گھرانہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہماری گھریلو زندگی میں جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزت آبرو محفوظ ہو، اور گھریلو زندگی میں محبتیں ہوں، اپنائیتیں ہوں، صلہ رحمیاں ہوں، یہ ہے ایک کامیاب گھرانہ۔ تو یہ جو صلہ رحمی ہے، رشتہ داریاں ہیں، 6 بنیادیں ہیں، 6 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے رشتوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں رشتوں کی اہمیت کتنی۔ دنیا کا اصول ہے ترجیحات۔ جب 2 چیزوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، انسان اہم کو لیتا ہے، غیر اہم کو چھوڑ دیتا ہے۔ رشتے اور پیسے میں ٹکراؤ ہو گیا، رشتے اور انا میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اگر آخرت والا ہے، اور جو میں نے احادیث آپ کو سنائی اور کچھ آگے عرض کرتا ہوں، وہ دل دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو انسان ڈرے گا کہیں میں قطع رحمی کا مجرم نہ بن جاؤں، کہیں میں اللہ کی نگاہ میں رشتہ توڑنے والا شمار نہ ہو جاؤں۔ ڈرے گا، جب ڈرے گا تو بچے گا۔ تو اس لیے پہلی بنیاد تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے گھرانے میں بیوی کو، بچوں کو ہم ایسی تربیت کریں کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں رشتوں کی اہمیت اور عملی نمونہ بن کے دکھائیں۔ ہم ان کو یہ بتائیں کہ رشتوں کی قدر کرنی ہے، رشتے کام آتے ہیں۔ انسان سارے کام پیسوں سے نہیں چلا، انسان کے کام آتا۔ خونی رشتے، بعض نے کہا یہ وٹامنس کی طرح ہیں کہ ان کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے، بڑھاپا نہیں گزرتا۔ خونی رشتے کام آتے ہیں۔ آج کی نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ فیس بک پہ میرے اتنے فرینڈز ہیں، میں واٹس ایپ کے اتنے گروپ کا ایڈمن ہوں، اور ٹویٹر پہ میرے اتنے فالوورز ہیں۔ جس وقت آپ آئی سی یو میں جائیں گے، اس وقت آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کے یہ خونی رشتے کام آئیں، یہ مصنوعی رشتے کام نہیں آئیں گے۔ اب جن چیزوں پہ ہم لگ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی علامت بتائی، ادنا صدیقہ و اقصی اباء۔ باپ دوست کو سینے سے لگائے گا، دوست کی ایک کال کے اوپر جی ہاں اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، اور باپ کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا، باپ کو کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ یہ قرب قیامت کی علامت، 15 علامتیں ترمذی کی ایک حدیث ہے۔ بھائی آگے تشریف لے آئیے، آپ آگے آ جائیں، اللہ جزائے خیر دے، آگے آ جائیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے 15 علامتیں بتائیں، اس میں سے ایک علامت یہ بتائی، ادنا صدیقہ اقصی اباء۔ باپوں کو اذیت دی جا رہی ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی رائے کی، ان کے مشورے کی، ان کی بیماری کی، ان کی مجبوریوں کی ان کے لیے وقت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی محبت کے بول نہیں ہے، ان کو کچھ برداشت نہیں ہے، اور دوستوں کے لیے سب نچھاور ہو رہا ہے۔ تو بچوں کو یہ کون سی تعلیم ہے؟ تو یہ بتانا کہ
پھر یہ سمجھانا بچوں کو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، رشتے یہ جو ہمیں اللہ نے رشتوں کی نعمتیں دی ہیں، یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ یہ درخت کے مانند ہے، سائے کے مانند ہے۔ اگر ہم درخت کاٹتے چلے جائیں گے، شاخوں کو کاٹتے چلے جائیں گے، ہم تپتی دھوپ میں اکیلے رہ جائیں گے۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑ دیے، بات بند کر دی، رشتے توڑ دیے، رشتے کاٹ دیے، وہ بھی خراب، یہ بھی خراب، وہ بھی خراب، اکیلے رہ جاتے۔ اکیلے کیسے انسان زندگی گزارے؟ گاڑی کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی۔ یہ در و دیوار کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ پھر ہاں، پھر یہ بڑے بڑے بنگلے یہ انسان کو کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، میں نے عرض کیا رشتوں کی قدر، رشتے کام آتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، خونی رشتے اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ اس لیے وَجَعَلَنَكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو جہاں بیان کیا تو یہ بتایا ہم نے تم کو نسبی رشتے دیے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ مغرب میں جا کے پوچھئے، سب کچھ ہے، سڑکیں اچھی ہیں، صفائی مل جائے گی، رشتے نہیں ہیں، خاندانی سسٹم نہیں ہے، خالہ کیا ہے، ماموں کیا ہے، بھانجا کیا ہے، بھتیجی کیا ہے، خوشیوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ اس وقت یہ نعمت بڑی چھن رہی ہے، اس نعمت پہ بڑا زوال ہے۔ کیوں؟ پہچانا ہی نہیں ہم نے۔ ہمیں تو بس ایک ہی چیز پتہ ہے، پیسہ کیا ہو، پیسہ کیا ہو۔ پیسے پہ بھائی سے بھی رشتہ کٹ گیا، ماں سے کٹ گیا، بہن دشمن بن گئی، بھائی دشمن بن گیا، چھوٹی چھوٹی غرضوں پر۔ بھائیوں، قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اور ایک بات اور ہے رشتوں میں یہ سمجھنے کی کہ رشتوں کی قدر زندگی میں ہی کرنی ہے، مرنے کے بعد سب قدر کرتے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی، رشتوں کی قدر کیجئے، پھر تصویریں اس کمی کو پوری نہیں کر سکتی۔ یہ تصویر میں چچا کے ساتھ کھڑا ہوں، تصویر میں ماموں کے ساتھ کھڑا ہوں، تصویر میں بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں، ماں کے ساتھ کھڑا ہوں، ساری زندگی رلاتے رہے۔ اب ان تصویروں کو دیکھ کے کیا کریں؟ تصویریں کسی کمی کو پوری نہیں کرتی۔ حقیقی زندگی کے اندر جینا ہے، باپ کی قدر ہو، ماں کی قدر ہو، بہنوں کی قدر ہو، بھائیوں کی قدر ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کوئی باقی نہیں رہے گا، ایک ایک کر کے سب نے جانا ہے، ایک ایک کر کے۔ پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر پیچھے حسرتیں رہ جائیں گی، یادیں رہ جائیں گی۔ پھر انسان کا ضمیر ساری زندگی ملامت کرتا کہ یار چھوٹی سی بات تھی، چھوڑ دیتا، چھوٹی سی آنا کی بات پہ چلے گئے۔ آخر ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا، نہ بھائی رہے گا، نہ بہنیں رہیں گی، نہ ماں رہے گی، نہ باپ رہیں گے۔ حسرتیں رہیں گی، یادیں رہیں گی، افسوس رہے گا، پھر ندامتیں ہوں گی۔ کسی نے کہا ایک مرنے والے انسان کو معلوم نہیں ہوتا، پھر آپ آنسو بہاتے رہیں حسرتوں میں، باپ کی قبر کے اوپر، ماں کی قبر کے اوپر، بہنوں کی قبر کے اوپر، اس کو کیا پتا کیا ہوگا؟ آنسوؤں سے آنسو بہاتے رہیں۔ مرنے والے کو نہیں پتا آپ اس کے لیے کتنا رو رہے ہیں، ہاں زندہ کو پتا ہے آپ اس کو کتنا رلا رہے ہیں، نیندیں اڑا رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں۔ مرنے والے کو کیا پتا، اس کی الگ دنیا ہے۔ ہم دنیا میں کسی بات پہ ناراض ہو جائیں تو یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں اچھا تھوڑا سے حالات معمولات پہ آ جائیں گے، معمول پہ آ جائیں گے، پھر مل لیں گے۔ اسی انتظار میں رشتہ دار چلے گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب میت پہ جا کر، میت کے گھر جا کے چند تعزیتی کلمات کہہ کر ہم رشتوں کے تقاضے پورے کر کے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ اچھا قبر میں کھدوا لوں گا، ہاں میت گاڑی کو میں بلوا لوں گا، غسل کفن دفن کا انتظام میں کر لوں گا، جی ہاں، بس اتنے تقاضے پورے کر کے اور ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں کہ اب یہ محسوس کرانا چاہتے ہیں ہم کہ مرحوم ہمارے نزدیک اہم تھے۔ بھائیوں، آخرت کے لیے جینا، آخرت ہے، قبر ہے۔ زندگی میں اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم اپنی رشتوں کی زندگی میں قدر کریں، یہ سختیاں چھوڑ دیں، ہم یہ قسمیں توڑ دیں، ہم نہیں ملیں گے، نہیں بات کریں گے، نہیں جائیں گے، نہیں کریں گے۔ ایک فقیر نے مالدار آدمی سے کہا
اگر مجھے تمہارے گھر میں موت آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں آپ کے لیے خرچہ کروں گا، کفن دفن کا انتظام کروں گا اور قبر کا انتظام کروں گا۔ فقیر نے کہا کہ بھائی ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، ابھی مجھے کپڑے دے دو، مرنے کے بعد ایسی تم مجھے بغیر کپڑوں کے دفنا دے۔ یہ کہہ کے کسی نے کہا ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہے، جب تک لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ کے نیکیاں کرنا چاہتا، ان کے لیے میں کنواں کھدوا لوں گا، ہاں بھئی آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، میں قبر کا بندوبست میں کر لوں، اس سے پھر کیا ہو؟ زندگی میں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ساری عمر جینے کی کوئی وجہ نہیں پوچھتا، مرنے والے دن سب آ جاتے ہیں۔ مرحوم کیسے انتقال کر گئے؟ مرحوم جی کیسے رہے تھے؟ جی کیسے رہے تھے؟ ہر ایک انتقام میں ایک دوسرے کو الگ تھلگ کرنا چاہتا، اتنی لڑائیاں ہیں، اللہ اکبر، کیا ازہاں، اللہ کی قسم اس وقت کا بڑا عذاب ہے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اس کو اس سے، یعنی اب تو عجیب نوعیت بن گئی ہے، جس سے ہم لڑ رہے ہیں اس سے تم بھی لڑو۔ بسا اوقات لڑائی صرف اس بات کی ہے جس سے ہم لڑے تم کیوں نہیں لڑے۔ آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، صرف شکوہ ایک ہے، کیا ہے؟ یہ عورتوں کی لڑائیاں، یہ گھروں کی سیاستیں۔ بھائیوں قبر ہلکی چیز نہیں ہے، ہم نے قبر کو بہت ہلکا لے لیا، ہم نے قبر کو، موت کو بہت ہلکا لے لیا۔ رشتوں کی قدر اللہ توفیق دے دے۔ قبرستان میں چلتے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ، جی قبر کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ زندہ انسانوں کی بے حرمتیاں ہو رہی۔ غیبت کیا ہے؟ ایک مسلمان کی بے حرمتی ہے، اس کی عزت پہ حملہ ہے۔ تہمت کیا ہے؟ اس کی عزت پہ حملہ ہے۔ کسی مسلمان کے دل میں کسی کی نفرت بٹھانا کیا ہے؟ اس کی عزت پہ حملہ ہے۔ زندہ انسان کی عزت پامال ہو رہی ہے۔ مردہ کے لیے بڑی احتیاط ہے کہ جی چلتے ہوئے قبر کے اوپر پیر نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی نے کہا رشتے تو ہمیں اسی دن مل جاتے ہیں جس دن ہم دنیا میں آتے، لیکن افسوس رشتوں کی محبت جب ملتی ہے جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں۔ ابا جان کی جب لاش رکھی ہوئی ہوتی ہے تو پھر بیٹوں کے سینے نرم ہو جاتے، بیوی کی لاش رکھی ہوتی ہے شوہر نرم ہو جاتا، شوہر کی لاش رکھی ہوتی ہے پھر بیوی آنسو بہا رہے۔ محبت رشتے اس دن مل گئے جس دن دنیا میں آئے، محبت اس دن مل رہی ہے جس دن دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ سینہ دے دے، اللہ ہمارے سینوں کو ناپاکیوں سے پاک کر، ان نفرتوں سے پاک کر دے۔ انہی نفرتوں کے ساتھ سجدے ہو رہے ہیں، انہی نفرتوں کے ساتھ حرم پہنچ رہے ہیں، انہی نفرتوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف ہو رہے ہیں، سینے نفرتوں سے بھرے ہیں۔ کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی غلطیوں پہ اعتراف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اپنی غلطیوں پہ معافی کے دو بول بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں کیسے مان لوں اپنے؟ آخرت والے ایسے نہیں۔ ٹھیک ہے انسان ہے، جذباتیت میں غلطی ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن دل کی نرمی، دل کی حیات، دل کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ دل دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، غلطی کے بعد ان کو اللہ اعتراف کروا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کی سے غلط رویہ اختیار کر لیا، معافی چاہتا ہوں۔ دو بول سارے مسئلے حل کر سکتے، لیکن کیا کریں ہمارے تکبر آسمانوں تک پہنچے ہوئے، ہماری ناکیں آسمانوں تک پہنچے۔ میں اعتراف کروں، میں بڑا، کیا بڑا بھائی، کیا بڑا؟ موت ایک جھٹکا یہ ساری بڑائی نکال دے گا، موت کا ایک جھٹکا۔ اللہ ہمیں تواضع دے دے، اللہ پاک ہمیں یہ سمجھ دے دے، بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، بڑا ایک ہی ہے، بڑائی اسی کے لیے، کبریائی اسی کے لیے، عظمت العظمت للہ، عظمت اس کے لیے، بڑا ایک ہی ہے، اور بڑائی صرف اس کو سب برداشت ہے، اس کو بڑائی کے بول برداشت ہے۔ میں بڑا ہوں، میں کیسے جھکوں؟ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے دے بھائیوں،
ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اس نعمت کو کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں تذکرے کہاں ہیں؟ پہلے بڑے ہوتے تھے، پہلے نانا ہیں، دادا ہیں، ان کے پاس دین کی سمجھ ہوتی۔ اچھا پھر ایک بات اور عرض کروں، بڑوں، اللہ وکلی میں پڑھ رہا تھا، جب دین ملتا ہے نا بھائیوں تو دنیا کی بھی سمجھ ملتی ہے۔ جب دین ملتا ہے تو دنیا کی بھی سمجھ ملتی ہے کہ دنیا کے معاملات کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ دین نہ ہو تو دنیا کی بھی سمجھ نہیں ہوتی، غلط فیصلے ہوتے۔ پہلے بڑے ہوتے تھے، سب بہن بھائیوں کو جوڑ کے چلتے تھے۔ اب اور بڑا بننا آسان نہیں ہوتا، بڑا اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک انسان ایثار نہ کرے۔ اپنے جذبوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے مزاجوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، پھر بڑا بنتا ہے انسان۔ سب بڑا بننے کے چکر میں ہے، میں دادا ہوں میری چلنا چاہیے۔ آپ دادا ہیں، آپ کو سب سے پہلے قربانی دینا پڑے، اپنے جذبات کی قربانی دینا پڑے، انصاف کرنا پڑے گا، سب اولادوں کے ساتھ انصاف ہو۔ تو بڑا بننے پہلے بڑے ہوتے تھے، اس لیے کسی نے کہا کہ جب تک بڑے ایثار نہیں کریں گے، قربانی نہیں کریں گے۔ کچھ بڑے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، زندگیوں میں سب کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کی برکت سے سب خاندان جڑا ہوا ہوتا ہے، بکھرا ہوا نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زندگیاں بکھری ہوئی ہوتی، منتشر ہوتی۔ اب چھوٹے کیا بولیں گے بڑے کو؟ ان کی وجہ سے زندگیاں، ان کی ناانصافیوں کی وجہ سے، ان کے امتیازی سلوک کی وجہ سے زندگیاں منتشر ہوتی ہیں۔ ماں باپ کے بعض سلوک ایسے ہیں، امتیازی سلوک، جس کی وجہ سے بہن بھائی اکٹھے نہیں ہو پا رہے، نفرتوں کی نفرت ہے، ایک کے لیے ستاری ہے، ایک کے لیے اس کے ایک کے عیبوں کو اچھالا جا رہا ہے، ایک کو قریب کیا جا رہا ہے، ایک کو دور کیا جا رہا ہے، ایک کو سینے سے لگایا جا رہا ہے، ایک کی پیٹھ دکھائی جا رہی ہے۔ بڑا بننا ہے، بڑے بننے کے سب خواب دیکھ رہے ہیں بھائی، بڑے بننے کے لیے ایثار کرنا پڑتا ہے، اپنے جذبات کا ایثار، قربانی دینی پڑتی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بھائیوں، رشتے حضور امت کو جوڑ کے گئے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی محنتوں پہ پانی پھیر دیا، حضور امت کو جوڑ کے گئے تھے۔ ہم یہ تو نہیں، یہ خاندان تو یہ آخری اکائی ہے، ورنہ کتنا پیارا دین ہے۔ یہ جمعہ کیوں رکھا گیا ہے؟ ایک علاقہ جڑ کے رہے، ایک علاقے کے سارے مسلمان جڑ کے رہے۔ عید کیوں رکھی گئی ہے؟ سارے علاقے والے جڑ کے رہے۔ حج کیوں رکھا گیا ہے؟ ساری دنیا والے جڑ کے رہے۔ ایک زبان، ایک لباس، ہم سب ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ وہ نہیں، یہ میرا نہیں، یہ تیرا نہیں، ہم تو کٹتے 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 ہم ایک گھر میں بھی کٹ گئے، بٹ گئے، ہم ایک گھر میں بھی بٹ گئے۔ کسی کو لسانیت نے کاٹ دیا، کسی نے عصبیت نے کاٹ دیا، کسی کو قومیت نے کاٹ دیا، کسی کو مسلکی نے کاٹ دیا، فلاں کٹتے کٹتے ہم ایک مسجد میں ایک نہیں ہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھنے والے سینے ہمارے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے بھائیوں، اپنے اوپر محنت کر کے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم اس دنیا سے ایسے جائیں کہ حضور کی محنتوں پہ پانی نہ پھیریں۔ حضور نے اس منتشر امت کو بڑی میں کئی مرتبہ عرض کیا، حضور علیہ السلام کے انسانیت پہ 6 بڑے احسانات ہیں، ان میں سے ایک بڑا احسان ہے کہ بکھری امت کو حضور نے ایک کیا تھا بڑی مشکل سے۔ اوس خزرج ایک نہیں تھے، اوس اور خزرج ان کی جنگیں ہوتی تھیں، حضور نے ایسے جنگجوؤں کو ایک کیا کہ قبیلے دوست کے، افریقہ کے، اور کوئی جو ہے کسی زبان کا، کوئی کسی زبان کا، سب کو ایک صحابی بنا کے حضور نے ایک کیا۔ ہمارا یہ اسلامی امتیاز تھا، ہمارے یہاں قومیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق۔ اس کے لیے سب سے بڑی، میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، یہ زبان ہے، یہ کاٹتی ہے، یہ زبان ہے۔ جب یہ زبان غیر محتاط ہوتی ہے تو پھر یہ کیا قائنچی کاٹتی ہوگی، کیا آری کاٹتی ہوگی، جو یہ زبان کاٹتی ہے، یہ دلوں کو کاٹتی ہے، یہ دلوں میں نفرتیں ڈال۔ جو زیادہ بولتے ہیں ان کی وہ زیادہ نفرتیں پھیلا، کم بولنا سیکھیں، خاموش رہنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں۔
موقع پر خاموش رہ جانا اس خوف کی وجہ سے. ایک حدیث سناتا ہوں, اللہ بے موقع بولنا. بخاری شریف کی روایت ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ, کسی نے سخت بات کہی, کہتے ہیں میرا بھی دل میں آیا کہ میں بھی ایسا جواب دوں, پھر مجھے آخرت یاد آ. میں نے کہا میں کوئی ایسا نہیں بولوں گا جس سے حضور کی امت میں توڑ پیدا ہو. یہ ہے زبان. جو خاموش رہا, من صمت نجا, خاموش رہا, شکوے بھی نہ کریں, شکوے سے بھی نفرتیں پھیل, بس اللہ کے آگے اپنا غم بیان کریں. اللہ ہے نا سننے کے لیے, ہے نا, وہ سب کی سنتا ہے, وہ سب کو جانتا ہے. اور یہ غم, میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, یہ غم اسباب مغفرت میں سے ہے. یہ دکھی دلوں کو اللہ بہت دیں گے. یہ جو دل کے غم ہے یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہیں. اللہ کہیں گے میرے بندے بہت دکھی تھا دل میں, لیکن تو نے زبان سے کوئی ایسے کام نہیں کیے, میں تیرے اس غم پر تجھے معاف کرتا. یہ دکھی دل اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے. ٹوٹا ہوا دل, بکھرا ہوا دل, دکھی دل جو زبان کھولتا نہیں ہے. اور جب غم بڑھ جاتے ہیں تو وہی غم آنکھوں کے ذریعے چھلک جاتے ہیں, سجدوں میں, دعاؤں میں, اے اللہ تیرا بندہ. یہ غم ہمیں ہماری دلوں کی صفائیاں کرتے ہیں, یہ ہماری روح کو پاک کرتے ہیں. یہ اس رب کی حکمتیں ہیں. محمد الرسول اللہ پہ غم آئے, نبیوں پہ غم آئے. کون سا غم ہے جو حضور نے نہیں سہا؟ غم کیا چیز ہے؟ ہماری تو زندگی نفرت گناہوں سے بھری ہوئی. کیا غم نہیں سی, کیا غم, کون سی غم کی کون سی قسم ہے؟ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم غموں سے پاک نہیں. دنیا میں ہیں تو غم ہے, لیکن خوش نصیب ہے کہ جس کے غم بھی اس کو اللہ سے قریب کر دیں, اور جس کو غم بھی ملا اللہ کا قرب بھی نہ ملا تو کتنا ناکام انسان ہے. یہ غم اللہ سے قریب کرتے. یعقوب علیہ السلام کو غم نہیں ملے, بیٹے کی جدائی میں آنسو بہاتے بہاتے آنکھیں ختم ہو گئیں. نبی تھے, اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی. احد میں حضور علیہ السلام کے چچا ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, غم نہیں آ رہا. غم ہے, یہ دنیا غموں سے بھری ہوئی ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. 4 دن کی زندگی ہے, پھر اللہ ہے, پھر نبیوں کا ساتھ ہے, لیکن کب ہم اس زندگی کو سنواریں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سب کو معاف کرتے ہیں نا, ہم دل سے سب کو معاف کریں, اور ہم اللہ بھی ہمیں معاف کریں گے انشاءاللہ. بدلہ نہیں لیں گے, ہم اللہ کے آگے رکھ دیں گے. زیادہ غم ہوگا اللہ سے کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہر شریر سے حفاظت فرما. بس بد دعا نہیں ہے کسی کے لیے. بہت غم آ گئے, اے اللہ کمزور بندہ ہوں, میری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما.